عزیزو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سالانہ مضمون ہے وہ ہے نئی زندگی. اور نئی زندگی میں ہم نے اس بات پر پورا سال غور کیا ہے کہ نئی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آمین. جوشنال جی آمین. عزیزو، ہم نے اس بات پر بہت سارے میسجز کو سنا اور پورا سال تقریباً ہونے والا ہے، اور یہ ہمارا آخری جو مہینہ ہے جس میں ہم نئی زندگی کے تعلق سے جو لاسٹ میسجز کو سنیں گے. یہ جو باقی 3 ہفتہ جو رہ گئے ہیں اس میں ہم انہی باتوں کے تعلق سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. آمین. عزیزو، ضروری ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں اس پر ہم دھیان کریں، کیونکہ ہم نے کلام خدا میں اتوار کے روز سیکھا تھا کہ صرف پتہ ہونے سے ہی آپ کی زندگی سنورے گی نہیں. یعنی کس بات کا ہمیں پتہ ہے. آمین. اس بات سے ہم واقف ہیں، کلام کے فلاں حصہ سے ہم واقف ہیں، کلام کی فلاں آیت سے ہم واقف ہیں. عزیز، اس بات سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے. اسی طرح جب ہم کتاب مقدس پر دھیان کرتے تو نئی زندگی میں ہمارا جو سالانہ حوالہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ویسا دیکھیے گا کلام خدا میں سے دوسرا کرنتھیوس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 17ویں آیا مبارکہ آپ سب میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. دوسرا کرنتھیوس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 17ویں آیا مبارکہ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئیں. آمین. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. جوش نال جی، خدا کا بے شک خدا کا شکر ہو، اور یقیناً اس بات کے لیے خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں الفاظ مہیا کرتا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں. خدا ہمیں ایسی باتیں دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں. خدا ہمیں ایسے جو آیات دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. آمین. آمین. عزیزو، ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم نیا مخلوق بنیں، زندگی کو ترتیب میں لائیں. اور ہم نے اتوار کے روز اسی بات پر سیکھا تھا. ہمارا اتوار کے روز مضمون تھا یسوع جیسا مزاج. آمین. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی طبیعت پر غور کریں کہ ہماری طبیعت کیسی ہے. ہم نے دیکھا ہے اس معاشرہ میں رہتے ہوئے اپنے گرد و نواح ہم نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی طرح بطرح کی طبیعت ہوتی ہے. کچھ غصے والے ہیں، کچھ گالی گلوچ والے ہیں، کچھ طرح بطرح سے ان کے مزاج ہیں. تو کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ یسوع جیسا ہو. اور اس کے لیے ہم اس ہفتہ کی جو ہماری مرکزی آیت ہے ہم اس پر غور کریں گے. میرے ساتھ نکالیے گا کلام خدا میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی ہم 5ویں آیت کو دیکھیں گے. فلپیوں اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 5ویں آیا مبارکہ کو ہم دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آمین. یہ ہمارا اس ہفتے کا جو مین حوالہ ہے
جس کے ذریعہ سے ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مزاج کیسا ہو. اور اس پیغام کو آپ نے بڑے جوش کے ساتھ اس مہینہ کے پہلا اتوار ریسیو کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں یسوع جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے. کتاب مقدس کی واقفیت سے یا کلام خدا کو جاننے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے. ہم ہمیشہ کی زندگی میں تب داخل ہوں گے جب ہمارا مزاج جو ہے وہ دنیا سے الگ ہو. ہم دنیا جیسے کام نہ کریں, یعنی اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں, بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلو. یعنی صورت بدلنے سے مراد ہے کہ ہم نے اپنی مزاج کو بدلنا ہے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اپنے خیالات کو بدلنا ہے, تب ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. اور ہم نے دیکھا, اتوار کے روز ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع کا مزاج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. خدا یسوع کے مزاج پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم نے دیکھا تو ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اور اس کے 7ویں باب میں گئے اور 11ویں آیت سے ہم نے دیکھا کہ جب خدا یسوع نین شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک بیوہ بوڑھی کمزور عورت پر غور کرتے ہیں کیونکہ اس کا جوان بیٹا مر گیا. اس کے جنازہ کو لے کر آ رہے ہیں اور جنازہ پھاٹک تک پہنچا ہے. خدا یسوع داخل ہو رہے ہیں, جنازہ باہر نکل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ جب خدا یسوع نے اس بیوہ پر دھیان کیا تو خداوند کو ترس آیا. مزاج کی بات کر رہا ہوں میں یہاں. ہمیں خداوند کے مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے. ترس آیا اور خدا یسوع نے اس بیوہ کے بیٹا کو زندہ کیا. آمین. میرے عزیزو, اسی طرح ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مزاج میں یہ بات رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ترس کھاتے تھے. ان کے مزاج میں یہ بات شامل ہے اور وہ دوسروں کی عزت دینا جانتے ہیں. یہ ان کے مزاج میں بات شامل ہے. یعنی آج کی شب ہم پھر یسوع کے مزاج پر ہی غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی پر ہم غور کریں. اور ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع اس عالم شرع کو یہ بات سکھاتے ہیں. لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اور اس کے 10ویں باب میں ہم نے غور کیا. جب ہم نے اس بات پر غور کیا تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئی کہ ہمیں کیوں یسوع کے مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے واضح فرما دیا کہ عالم شرع جب پاس آتا ہے, عالم ہے وہ پوچھتا ہے کہ خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں, یعنی جنت میں چلا جاؤں, آرام کی جگہ پر چلا جاؤں. آخر میں کیا کروں؟ اب جب اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں تو اسے کتاب مقدس میں کہا گیا ہے, سوال کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کا عالم ہے, کتاب مقدس کی ساری باتوں سے واقفیت رکھتا ہے. اب خدا ان سے پوچھتے ہیں کہ تو ہر ایک بات کو جاننے والا ہے, تو شریعت کا عالم ہے, تو کیسے پڑھتا ہے؟ اسے کہا میں تو ایسے پڑھتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور آزمانے کے لیے خداوند سے پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی پھر کون ہوا؟ تو خداوند نے وہاں ایک تمثیل بیان کی. ایک ایسا شخص جو ڈاکوؤں میں گر گیا, ڈاکوؤں نے اسے مارا, پیٹا اور ادموا کر کے چھوڑ گئے. وہاں سے ایک کاہن گزرتا ہے, وہ بھی کترا کر چلا جاتا ہے. وہاں سے ایک لاوی گزرتا ہے, وہ بھی کترا کر چلا جاتا ہے. وہاں سفر کرتے کرتے ایک سامری گزرتا ہے, اسے اس پر ترس آتا ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے اور بٹیارے کے پاس لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی خبر گیری کرنا, اس کے زخموں کو صاف کرنا, اس کی تماداری کرنا, اسے دوائی لے کے دینا, اور میں جب دوبارہ آؤں گا
तो तुम्हारा जितना भी खर्च होगा इस पर मैं वो तुम्हें लौटा दूंगा। तो खुदावंद ने उससे पूछा, तुम्हारी नजर में जो डाकू में गिर गया था उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो उसने फौरन जवाब दिया, वही जिसने उसे उठाया, उस पर तरस खाया और उसका इलाज करवाया, वही उसका पड़ोसी ठहरा। तो खुदावंद ने उससे कहा कि अगर तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, अगर तू आसमान की बादशाही में जाना चाहता है, तो तू भी ऐसा ही कर। आमीन, आमीन। यानी हम यीशु मसीह के मिजाज पर गौर कर रहे थे कि उनका मिजाज क्या है? तरस खाने वाले हैं। हमने नैन शहर के फाटक पर देखा कि वो तरस से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ जब वहां पहुंचता है तो उस बेवा के गम को खुशी में बदल देता है। आमीन। उस पर उसका तरस आता है। तो हम पर भी लाजिम और वाजिब है कि हम कोशिश करें कि हम तरस से भरे हुए हों, हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह का मिजाज, उसकी बातें और उसकी आदतें हमारी जिंदगी में मौजूद हों। फिर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, फिर हम जन्नत में जा सकते हैं, फिर हम खुदावंद के साथ रह सकते हैं जहां हमने हमेशा रहना है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस इस हफ्ता हमारी तवज्जो इस बात की तरफ करवाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन, आमीन। तो फिर हम इस दुनिया की भीड़ में क्यों खो गए? फिर हमारी जिंदगी में यीशु की अहमियत क्यों नहीं है? फिर हमारी जिंदगी में खुदावंद के मिजाज की अहमियत क्यों नहीं है? फिर हम इस खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कुल क्यों नहीं करते? उसकी बातों पर हम गौर क्यों नहीं करते? उसके कलाम पर हमारा ध्यान क्यों नहीं? आज की शाम एक बार फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा का खादम, खुदा का ममसू, रसूल आजम इस हफ्ता में हमारी तवज्जो इस बात की तरफ करवाता है कि आप ये बात कहकर टाल ना दिया करें कि ओदा मजाज ही इंजदा है, वो बोलदा ही इंज, वो गुस्से वाला है, वो इस तरह का है, वो उस तरह का है। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हम खुदा में हैं, अगर हम दुआ करने वाले हैं, अगर हम इबादत करने वाले हैं, तो जरूरी है अपने मजाज पर गौर करें। आमीन। आपका मजाज कैसा है? और यही मजाज जो आपने अपना रखा है, गुस्से वाला, गाली गलौज करने वाला, यही मजाज आपको आपके रब से दूर कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करें। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम दुआ करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, बंदगी करने वाले हैं, तो फिर हमें अपने मिजाज पर गौर करने की जरूरत है। अजीजों, इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है और इस बात की तरफ ध्यान बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम इस बात के मुतलाशी रहेंगे कि हमेशा की जिंदगी में कैसे दाखिल हो जाएं। आप भेदों से वाकिफ हैं, खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस बात पर गौर भी करते हैं, लेकिन अमल करने से कासर हैं, क्योंकि हम अमल करने वाले नहीं हैं। यही बात उस शरीयत के आलम में पाई जाती थी। गोके वो तमाम बातों से वाकफियत रखता है, तमाम बातें उसको मालूम है, लेकिन तो भी इस बात को समझने से वो कासर है कि पड़ोसी कौन होगा। आमीन। पड़ोसी कौन होगा, वो इस बात से नावाकिफ है। तो खुदावंद उससे कहते हैं कि तेरे दिल में तरस होना बेहद जरूरी है, फिर तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। तेरे अंदर मोहब्बत का होना बेहद जरूरी है, फिर तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। तेरे अंदर तरस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भूखे को देखे उसे रोटी खिलाए, प्यासे को देखे उसे पानी पिलाए, बीमार को देखे उसकी तीमारदारी करे। तेरे अंदर
तरस का होना, मोहब्बत का होना बेहद जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम किताबे मुकद्दस पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। सो हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर गौर करें। आइए मेरे अजीजों, आज के पैगाम की जाने बढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिएगा खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका छठा बाब और छठे बाब की 14वीं और 15वीं आयत मिजाज ही के ताल्लुक से एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, एक और बात आपको बताना चाहता हूं। हमने इतवार के रोज यानी आज से कुछ दिन पहले इतवार की सुबह हमने सीखा कि मिजाज में, खुदा यीशु के मिजाज में तरस खाना और मोहब्बत मौजूद है। आमीन आमीन। इसलिए हमें भी जरूरी है कि हम तरस खाने वाले हों और मोहब्बत से भरे हुए हों, तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। हमें उसके मिजाज को अपनाने की जरूरत है। देखिए खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका छठा बाब और छठे बाब की 14वीं और 15वीं आया मुबारका। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। मेरे अजीजों सुने, प्लीज जरा सुने, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात पर गौर कीजिएगा कि खुदा ये बात मुझे और आपको सिखाते हैं। जिस तरह इतवार के रोज उन्होंने सिखाया, उन्होंने बयान किया कि जरूरी है एक तमसील बयान की। हम नेक सामरी की तमसील से वाकिफ हैं और यह बात इस तरह से मशहूर है कि नेक सामरी वो उसे उठाता है और फिर इसमें एक बड़ा भेद हमारे सामने है। वो ये है कि अगर आप तरस से भरे हुए होंगे, मोहब्बत से भरे हुए होंगे, तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और अगर आपका मिजाज तुंद है, आप सख्त मिजाज हैं, तो फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे जितना मर्जी कलाम से वाकिफ क्यों ना हो, चाहे जितना मर्जी कलाम सुनाने वाले आप क्यों ना हो, चाहे जितनी मर्जी दुआ करने वाले आप क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नया मखलूक है उसमें यीशु होता है। आमीन आमीन। जो उसके साथ आमीन। जो कहता है कि मैं तौबा याफ्ता हूं, यीशु उसकी जिंदगी में होगा। जो कहता है मैं नजात याफ्ता हूं, यीशु उसकी जिंदगी में होगा। और जिसकी जिंदगी में यीशु होगा उसका मजाज भी यीशु जैसा होगा। आमीन आमीन। जरूरी है हमें इस मजाज को अपनाने की, इस आदत को अपनाने की। अब खुदा के कलाम की तरफ हम ध्यान करेंगे, खुदा की बातों की तरफ हम ध्यान करेंगे। यहां जिस बात पर आज शाम हम आपकी तवज्जो कराना चाहते हैं वो ये है, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना। अब यहां फिर मजाज पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मजाज क्या है? माफ करना। आमीन। मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह के ये मजाज में शामिल है कि वो दूसरों को माफ करते हैं, और फिर मुझे और आपको ये बात सिखाते हैं कि दूसरों को माफ करना है। और अगर आप दूसरों को माफ नहीं करोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये बुनियादी बात है। यही मसीहत की खूबसूरती है, यही नए ईमानदार की खूबसूरती है, यही नए मखलूक की जो है पहचान है।
क्योंकि जो नया मखलूक है वो तुंद मजाज नहीं होता। जो नया मखलूक है उसके अंदर यीशु मौजूद होता है। जो नया मखलूक है उसकी जिंदगी में खुदावंद की आदतें मौजूद होती हैं। तो भी हमें इस बात पर ध्यान करना है कि क्या खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में मौजूद हैं? क्या खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में है? तो साबित यही से होगा। अगर खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में है तो साबित यही से होगा कि आप में उसकी आदतें होंगी। आमीन, आमीन। और जिस बात पर आज शाम हम मिलकर गौर करने वाले हैं, जिस बात पर आज शाम हम मिलकर तवज्जो करेंगे, वो ये बात है कि माफ करो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की खुसूसियात को, उनकी बुनियादी बातों को हमने अपनी जिंदगी में लेना है। ये मुझे और आपको बात सिखाते हुए, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को ये बात सिखा रहे हैं। शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद ने दुआ करना सिखाई और साथ दुआ जब खत्म होती है तो आखिर में ये बात भी वो शागिर्दों को सिखाते हैं कि इस बात पर भी गौर करना है। आमीन। दुआ तो तुम करते हो और करते रहोगे, इबादत तो तुम करते हो और करते रहोगे, सिजदा तो तुम करते हो और करते रहोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ करेगा। आमीन। मुझे और आपको सिखाते हैं कि कसूर माफ करना है। ऐसा नहीं कहना कि मैं ਉਹਦੇ घर नहीं जाना, उसने फलां टाइम फलां जगह मुझे ये बात कही थी। हम सालों साल इसी कदूरत को अपनी जिंदगी में रखते हैं कि मैं ਉਹਦੇ घर नहीं जाना। हम किसी को माफ करना पसंद नहीं करते और दावा इस बात का करते हैं कि हम खुदावंद में हैं। दावा इस बात का करते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में है और दावा इस बात का करते हैं कि हम नया मखलूक हैं। दुआ के लिए खड़े हो जाए ना तो फिर लंबी दुआ, लेकिन अगर पर्सनल जिंदगी को खोला जाए तो किसी को माफ नहीं करते। आज शाम इस बात पर हम गौर कर रहे हैं कि अगर हम नया मखलूक हैं, अगर हम खुदावंद में हैं, अगर हम रब के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम सिजदा करने वाले हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और गौर इस हद तक करें कि आपकी आदतें कैसी हैं, गौर इस हद तक करें कि आपका मिजाज कैसा है, गौर इस हद तक करें कि आपकी गुफ्तगू कैसी है, गौर इस हद तक करें कि आपका उठना बैठना कैसा है। आमीन। हमें इन सारी बातों पर गौर करने की जरूरत है। हमें यीशु के मिजाज को अपनाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, फरमाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि तुम माफ नहीं करते। इस बात पर हम एक बड़ी खूबसूरत तमसील को देखते हैं, फिर उसके बाद हासिल कलाम की जानिब आएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान और उसका 18वां बाब 21वीं आयत से यह वाक़या शुरू होता है और 34वीं आयत तक यह तमसील पूरी होती है। इस मिसल को जरा बड़े ध्यान से आपने सुनना है कि अपना मिजाज वो आप में और मुझ में डेवलप करना चाहते हैं, अपनी बातें मुझ में और आप में वो डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन जैसे हो जाएं। आमीन, आमीन। वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जिस तरह उन्होंने इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारी, वो चाहते हैं मैं और आप उसी तरह जिंदगी गुजारें। इसलिए सिखाते हुए अपने शागिर्दों को दुआ सिखाते हुए, क्योंकि शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। दुआ सिखाने के बाद कहते हैं कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ ना करे।
تمہیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے، اور یہ بات میرے آقا میرے خدا یسوع کے مزاج میں ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی حیات اقدس پر غور کرتے ہیں، ان کی زمینی خدمت پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں، چاروں اناجیل کو جب ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جگہ بہ جگہ انہوں نے دوسروں کو معاف کیا، انہیں بدلہ نہیں لیا، انہوں نے معاف کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہی بات سکھاتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہو۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے۔ ہم اپنے مزاج پر غور کریں، اور یہی بات ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ ایک تمثیل کے ذریعہ سے ہم اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تمثیل کے ذریعہ سے ہم اس بات کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں خدا یسوع کا وہ شاگرد جو بعد میں جس نے کمان کو سنبھالا، وہ یہ سوال کرتا ہوا میں نظر آتا۔ اس وقت ہم 21ویں آیت سے دیکھتے لکھا ہے کہ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ آگے سوالیہ نشان ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اب ایک مزاج کی بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کے مزاج میں یہ بات شامل ہو کہ آپ دوسروں کے گناہ معاف کریں، دوسروں کے قصور معاف کریں، آدمیوں کے قصور معاف کریں۔ کسی نے آپ کے حق میں ناحق بات کہی ہے، اسے معاف کریں۔ کسی نے آپ کا قصور کیا ہے، اسے معاف کریں۔ یہ بات خداوند سکھا رہے تھے دعا سکھاتے وقت۔ آمین۔ تو پترس اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ کتنی بار، یعنی ایک حد ہمیں بتا دیں کہ کس حد تک ہم معاف کریں۔ جی وہ تو حد کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو مزاج کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے مزاج میں یہ بات شامل ہو کہ آپ معاف کرنے والے ہوں۔ آمین آمین۔ اس لیے پترس اس بات کو واضح کروانا چاہتا ہے۔ آج آپ بھی پوچھیں گے کہ پاجی جڑا ساڑھے خلاف ہوندا ہی رہے تو انہیں کدھا معاف کریے؟ نہیں، خداوند اسی بات کو کلیئر کر رہے ہیں، خداوند اسی بات کو سکھا رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس عادت میں رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ اس عادت کو اپنانا ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں۔ ہر بار لکھا ہے، آگے دیکھتے ہیں، جس نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کہ 70 بار تک، یعنی پھر آگے تمثیل بیان کرتے ہیں، ذرا اس بات کو سنیے۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ آگے ہم اورل دیکھتے ہیں اس بات کو، ذرا میری طرف دھیان کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ عزیزو، پترس چاہتا تھا کہ میں نے آگے لیڈ کرنا ہے تو میں پوچھوں کہ کتنی بار معاف کروں۔ ہاں جی، ہم بھی پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھیں گے، خادموں سے پوچھتے ہیں، آ کر پوچھیں گے، بھائی وہ ایسے کرتی ہے یا ایسے کرتا ہے؟ میری بہن، میرا بھائی، میری دیورانی، میری جٹھانی، کوئی بھی رشتہ ہم سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو اب سیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کتنی باری معاف کریے۔ لیکن مزاج کی بات کر رہا ہوں میں ذرا، اور خدا کا کلام آپ کے مزاج کی بات کرے گا۔ یہاں کوئی حد بندی نہیں ہے، خدا نے ایک تمثیل انہیں بیان کرتے ہوئے سکھاتے ہیں، ذرا سنیے۔ ذرا ایک بادشاہ نے حساب لینا چاہا۔ ہم یہاں اس بات پر غور کرتے ہیں، پس آسمان کی بات سے اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، 10,000 توڑے اس کے آتے تھے۔ اب بادشاہ غضبناک ہوا اس پر اور کہنے لگا کہ اس کو بھی پکڑ لو، اس کی بیوی بچوں کو بھی قید میں ڈال دو، جب تک یہ قرض ادا نہ کرے اسے مت چھوڑنا۔
تو جس پر قرض آتا تھا نوکر جو ہے وہ گڑ گڑایا، رویا کہ مالک مجھے مہلت دے دے، کچھ وقت دے دے تاکہ میں تیرا قرض ادا کر سکوں، مجھے قید میں نہ ڈال، میرے بچوں کو مت پکڑ۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ ذرا غور کیجئے گا، بادشاہ کو ترس آیا، بادشاہ کو ترس آیا۔ اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تیرا سارا قرض معاف ہوا، نہ چلا جا۔ اب وہ وہاں سے نکلا، اور جب باہر نکلا تو اس نے کسی سے کچھ ادھار لینا تھا۔ اب اس پر غور کرتے ہیں۔ جب اس کو ترس کھا کر اس نے چھوڑ دیا تو ہم اس کو 38ویں آیت میں دیکھتے ہیں، 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے جب نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی، وہی بات وہ جو بادشاہ کے حضور کر رہا تھا۔ بادشاہ کے حضور اس نے 10 توڑے دینے تھے۔ وہ گڑ گڑایا، قدموں میں گرا تو بادشاہ کو اس پر کیا آیا جی؟ ترس آیا۔ اس نے ترس کھا کر اسے کہا کہ جا، جو کچھ میں نے تجھ سے لینا تھا تجھے معاف کیا، سلامت چلا جا۔ اب جب اس کی باری ہے، اس نے کسی سے لینے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ اس نے اس کو پکڑا، مارا، اس کو قید میں ڈال دیا۔ تو جب اس کے ہم خدمتوں نے دیکھا کہ اس نے تو ترس نہیں کھایا، یہ بادشاہ کے حضور تو گڑ گڑاتا ہے، ترس کے لیے یہ بادشاہ کے حضور رویا ہے تاکہ بادشاہ اس پر ترس کھائے۔ اب بادشاہ نے اس پر ترس کھایا، اس کو معاف کر دیا۔ اب ضروری تھا اس پر بھی کہ یہ بھی معاف کرتا، لیکن اس نے معاف نہیں کیا۔ اس نے معاف نہیں کیا بلکہ اسے پکڑا، مارا، قید میں ڈال دیا۔ جب اس کے ہم خدمتوں نے دیکھا کہ اس کا یہ رویہ ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جس کو تو نے معاف کیا ہے اس نے اپنا قصور کرنے والے کو معاف نہیں کیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا، اس کو ہم 30ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے 35ویں آیت میں، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ یعنی دل سے معاف کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہم سب یہاں گناہگار ہیں اور ہم نے اپنے خدا کے حضور اس کی بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے، اور ہم خود تو چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ، وہ مالک جو آسمان پر ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے دے، لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ اپنا قصور کرنے والے کو معاف نہیں کرتے نا، ہرگز نہیں کرتے۔ وہ قصور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ہم میں معاف کرنے والی صفت موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس شریر نوکر کی طرح ہمارا رویہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی
کہ جو ہمارا ہم خدمت ہے، جو ہماری بہن ہے، بھائی ہے، ہم اس کو معاف کر دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سالوں سالوں سے چلتی ہوئی لڑائیاں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس کے دروازہ پر نہیں جاؤں گا، مرن جین ختم، ہن نہ تینوں اسی ملنا نہ تسی سانو ملنا۔ لیکن تعلق خدا سے ہوتا ہے۔ چرچ کے بڑے ممبر ہوتے ہیں ہم، اور دعا کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن رویے میں یسوع جیسا مزاج نہیں ہے، رویے میں خدا کی باتیں نہیں ہیں، رویے میں خدا جیسے خیالات نہیں ہیں، خدا جیسی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کلام سے واقفیت تو رکھتے ہیں، اور ہر دعا کے بعد ہماری اس بات پر غور ہوتا ہے کہ جس طرح میں دوسروں کے قصور معاف کرتا ہوں، تو بھی میرے قصور معاف کر۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، یہ لفظوں تک مبنی بات ہے، لیکن میرے آقا میرے خدا یسوع کے مزاج میں یہ بات شامل ہے۔ وہ جب سکھا رہے ہیں یہ بات، تو خود بھی اپنی زندگی میں اس بات کو رکھتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج پر غور کریں کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہم کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ خدا کی باتوں کو سنتے ہیں اور صرف سننے تک محدود رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے تک محدود رکھتے ہیں، صرف لفظوں پر ہمارا دھیان ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ آج شام خدا کا کلام میری اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف کراتا ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے۔ جی بہنوں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ جی بھائیوں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کیا ہمارے مزاج میں یسوع نظر آتا ہے؟ کیا ہماری باتوں میں خداوند کی صفت نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں خداوند کی صفت نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میں پادری ہوں، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میں دعا کرنے والی ہوں بھی، اور میں خدا کے حضور اس بات کو ڈھیروں دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ جہاں بیٹھیں لوگ آپ کو پہچان لیں کہ یہ یسوع کا شاگرد لگتا ہے، یا یسوع جیسی باتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ آمین، آمین۔ اس لیے ہمیں اس کے مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہماری زندگی میں اس کا مزاج ہوگا تو ہم پہچانے جائیں گے ہم یسوع سے ہیں۔ ہاللیلویہ، جوسنا جی ہاللیلویہ۔ اس لیے آج کی شام جس مزاج پر میں آپ کی توجہ کروا رہا ہوں، جس بات پر میں آپ کی توجہ کروا رہا ہوں، خدا یسوع اپنے شاگردوں کو دعا سکھا رہے تھے، اور دعا سکھانے کے بعد انہوں نے اس بات پر غور کروایا کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کرے گا، اگر تم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو آسمانی باپ تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ اپنے مزاج کی بات بتا رہے تھے، وہ اپنی بات بتا رہے تھے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے جیسا میں کروں گا۔ آمین، جوسنا جی آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی شام جس بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ میرے پیغام کا دوسرا اور آخری حصہ ہے کہ اپنے مزاج پر توجہ کرو۔ اور مزاج میں کیا ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے، دوسروں کے قصور معاف کرنا ہے۔ آمین، جوش نال جی آمین، بڑے جوش نال جی آمین۔ اور کوشش کریں اس بات پر کہ آپ کا دھیان پورا خدا کی طرف ہو۔ آمین۔ ہم نے خود کو اس طرح ڈھالنا ہے، خود کو اس طرح ہم نے بنانا ہے کہ خدا کا دھیان ہم پر پڑے۔ آمین۔ آپ دنیا کے لیے تو سجتے سورتے ہو تاکہ دنیا والوں کا دھیان آپ پر پڑے، اچھا کپڑا پہنتے ہو، اچھا تیار ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہو کہ دنیا آپ کو دیکھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو اس طرح تیار کر لو کہ خدا آپ کو دیکھے، یسوع کا دھیان آپ پر پڑے۔ آمین۔ اور یسوع کا دھیان تب پڑے گا جب آپ میں اس جیسا مزاج ہوگا۔ آمین۔ اور یسوع چاہتا ہے، خداوند چاہتے ہیں
کہ آپ کے مزاج میں یسوع کا مزاج ہو، آپ کی باتوں میں یسوع کی باتیں ہوں، آپ کے خیالوں میں یسوع کے خیال ہوں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس جیسا ہو۔ اور یہی بات دعا سکھاتے ہوئے شاگردوں کو وہ سکھاتے ہیں کہ اس مزاج کو لینا ہے اپنی زندگی میں، اپنے دوسروں کے قصور معاف کرنا ہے، معافی کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود بھی وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ میں کروں گا تو میرے شاگرد، میرے پیروکار، میرے پیچھے چلنے والے، صلیب اٹھا کر پیچھے چلنے والے ویسا کریں گے۔ اے میرے عزیزو، آج کی شام حاصل کلام پر غور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیا مبارکہ۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور 23ویں باب کی 34ویں آیا مبارکہ۔ سنیے پلیز، یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو سنوار دینا ہے۔ آمین۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے حاصل کلام 34ویں آیت، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ میرے آقا خدا یسوع مسیح کا رویہ، میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کی سوچ ہماری زندگی میں ہو۔ آمین۔ اب یہ جو الفاظ انہوں نے بیان کیے یہ صلیب پر ہیں، اور یہ پہلا کلمہ ہے کہ وہ پکڑوائے گئے، مختلف عدالتوں میں پیش کرنے کے بعد، اور میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کی تذلیل کرنے کے بعد، اس کے بدن سے کپڑے اتار دینے کے بعد، اس کی کمر پر کوڑے برسا دینے کے بعد، اس کے منہ پر چانٹے مار دینے کے بعد، جب اسے لٹکا دیا گیا، اس کے بعد جب ان کی زبان مبارکہ کھلی ہے تو کیا فرمایا کہ باپ ان کو معاف کر۔ مزاج میں ہے نا، مزاج میں ہے، اور یہی مزاج ہماری زندگی میں ہو، یہی باتیں ہماری زندگی میں ہوں۔ اگر ہم صلیبی واقعہ کو دیکھ لیں، سن لیں، تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس قدر درد سہنے کے بعد، اس قدر تذلیل سہنے کے بعد، اس قدر انسلٹ سہنے کے بعد معافی کی بات تو نہیں آتی، لیکن تو بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے، تمہارا مزاج ایسا ہی ہو، تمہاری باتیں ایسی ہی ہوں، تم دنیا جیسے نہ بنو، تم دنیا جیسے کام نہ کرو، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اپنے آپ کو اس ہستی میں ڈھالتے جاؤ۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو سیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا کیا ہے؟ ہم نے خود کو اس ہستی میں ڈھالنا ہے جو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے۔ آمین۔ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے اس کو ثابت کریں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس بات کو ثابت کرے کہ آپ مسیح میں ہیں، آپ نیا مخلوق ہیں، آپ میں پرانی باتیں نہیں ہیں، آپ باقیوں کی طرح نہیں ہیں۔ آمین آمین۔ اس لیے پطرس کو سکھاتے ہیں
کہ بھئی ہم نے بنیاد ہی یہ رکھنی ہے, ہم نے اس بنیاد پر چلنا ہے, ہم نے ایسے نہیں بننا, ہم نے اس بنیاد پر بات رکھنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے قصور معاف کرنا ہے, خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. یہی مسیح کا مزاج ہے, یہی ایک مسیحی کا مزاج بھی ہونا چاہیے. آمین. اس لیے میرے عزیزو, یسوع جیسا مزاج کے مضمون میں یہ دوسری خوبصورت بات جو ہم آپ کی گوشگوار کرنا چاہتے ہیں, جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, میری بہنوں میرے بھائیوں, اپنی زندگی پر غور کریں. یوں ہی غفلت کی زندگی مت گزاریں. چلو یہ چرچ لگا چل جانے ہیں, جا کے گپا ماریں گے, بہ کے نا گپا ماریں گے. نہیں, یہ تفریحی مقام نہیں ہے. یہ جگہ آپ کے لیے سیکھنے کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زندگیاں بدلتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری سوچ بدلتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری عقل نہیں ہو جاتی ہے. آمین. پھر ہم اپنی صورت کو بدلتے ہیں. ہمیں صورت بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے خیالات بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہی بات آج کی شام میں اور میرا خدا اور خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا. ہم نے ایسا بھی نہیں بننا جیسے دنیا والے ہیں. آئے تو چرچ ہیں لیکن سوچ کہیں اور ہے. آئے تو خدا کے حضور ہیں لیکن دل اور دماغ ہمارا کہیں اور ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا ایسوں کو قبول نہیں کرے گا. خدا قبول کرے گا سیکھنے والے کو, خدا قبول کرے گا اس پر عمل کرنے والے کو. یہی بات تو خداوند وہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں جب انہیں اندر پیغام ملتا ہے. ویسے یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ بات نہیں ہے. اندر پیغام ملتا ہے, تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے باہر ملنے آئے, اور آپ نے فرمایا میری ماں, میرے بھائی, میری بہنیں وہ ہیں جو میرے باپ کا کلام سنتے اور اس پر. آمین. تو اگر ہم خداوند کے ساتھ کسی رشتہ میں بننا چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر عمل کریں. اگر آپ اس کی بہنیں بننا چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر عمل کریں. اگر آپ اس کے بھائی بننا چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر عمل کریں. پھر ہم اس کے بہن اور بھائی ہوں گے. آمین. آمین. تو ضروری ہے کس بات پر غور کریں. آپ کے مزاج میں معاف کرنا موجود ہو. آمین. آپ کے مزاج میں ترس کھانا موجود ہو. آپ کے مزاج میں محبت کرنا موجود ہو. آپ کے مزاج میں دوسروں کا خیال کرنا موجود ہو. آمین. تو پھر ہم مسیح کے پیروکار ہیں, پھر ہم نیا مخلوق ہیں, پھر ہم نئے لوگ ہیں, پھر ہم خدا میں ہیں. عزیزو, صلیب پر لٹکے ہوئے بھی وہ اپنا قصور کرنے والوں کو, جنہوں نے اس کو مارا, جنہوں نے اس کو پیٹا, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر دے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دے. میں بھی معاف کرتا ہوں. آمین. ہمارے مزاج میں یہ بات شامل ہو. سو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. مزاج کے تعلق سے دوسرا پیغام اور حاصل کلام, ہمیں بھی یسوع جیسا بننا ہے اور اس کے مزاج میں ہم نے بھی آگے بڑھتے جانا ہے. خداوند آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوئیں, ہم اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں اور اپنے ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویہ. اپنے ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں گے. چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر, اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر, چھولے ہر زندگی خالی دامن اے خدا پاک روح دی آنکھیں کھولے, مردہ دل بھی
اندھی بس آنکھیں کھولے آمین مردہ دل بھی جلا تو ہے قادر خدا اپنی قدرت دکھا اپنی قدرت دکھا آمین دونوں ہاتھ بلند کر کے آج تجھ پر لگے بس ہر بشر کی نظر چھولے ہر زندگی آمین خالی دامن بھی مر بس عزیزو اے خدا پاک روح خود کو خدا کے حضور میں ڈھال دیں اور ڈھیلیں خود کو تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے. اے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف بلند کریں گے اور ہم مل کر دعا کریں گے اور دعا میں اس بات کو شامل کیجئے گا کہ خدا سے کہ خدا میں اپنی عادتوں کو اپنے مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں. اٹھائیں دونوں ہاتھ اور سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور ہم دعا کریں. بس یسوع میں ہمارے آسمانی باپ اے لشکروں کے خدا زمین اور آسمان کے خالق اور مالک ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہیں خدا تیری بارگاہ میں جھکتے اور تجھے سجدائے سر موجود ہوتے اور آج کی شام ہے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خدا جو اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تیری پروردگاری کا اظہار کرتے ہیں. اے خداوندوں کے خدا ان بچوں پر اپنی برکت نازل فرما اور اپنی قدرت خدا ان زندگیوں میں اندھیر. مہربان خدا آج شام ان کی سب ضرورتوں کو پورا کرنا اور جتنے نے بھی خدا جو کچھ مانگا اپنے آسمان کو کھول کر اے خدا انہیں برکت عطا فرما. اور آج ان خاندانوں ان گھرانوں کا کوئی بھی برتن تیری برکت سے خالی نہ ہو. ان کی دعائیں سننا اور آسمان کھول کر اپنے حضور میں یاد فرما. خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین آمین. Praise. اے خدا پاک روح Praise. آمین. سب مل کے بولے گا آمین. جوشنا جی آمین.